الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مختار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرو ایشیا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیمس اسٹرولوجر محمد اسامہ علی خان صاحب، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر روبینہ صاحبہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسٹرو بزنس اینالسٹ معظم صاحب یو کے سے۔ ناظرین کرام، ہمارا 2025 بہت ساری خوشیاں اور بہت سارا غم ہمیں دے کے جا رہا ہے، اور یہ اس کا لاسٹ ویک ہے۔ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ آج میڈم روبینہ سے کہ یہ 2025 کا آخری ہفتہ کیسا رہے گا ہم سب کے لیے، اور پھر اس کے بعد موزم صاحب ہمارے ساتھ یو کے سے موجود ہیں، وہ ہمیں 2026 کے حوالے سے بتائیں گے انشاءاللہ کہ 2026 میں بزنس انڈسٹری کتنا گروم کرے گی، جنوری 2026 میں بزنس انڈسٹری کتنا گروم کرے گی۔ اور سٹارٹ لیتے ہیں محمد اسامہ علی خان صاحب سے۔ آپ ماشاءاللہ سے مذہبی اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں اور فیمس اسٹرولوجر ہیں۔ سر، یہ جو لیبیا کے آرمی چیف کا مرڈر ہوا ہے، اور مبینہ طور پہ اس کے حوالے سے مختلف رپورٹس سامنے آ رہی ہیں، اور یہ اس وقت ایک برننگ ٹاپک ہے ورلڈ وائڈ، تو سر اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں سر؟ جی بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سب سے پہلے تو میری گزارش ہے جتنے بھی میرے فین فالوور ہیں اس کو کہ آپ کے پلیٹ فارم کو ایسٹرو ایشیا کو سپورٹ کریں، اور اس کو لائک سبسکرائب شیئر کر کے اپنی بھرپور محبت اور اس کا ہمیں جیسے کہتے ہیں اظہار کریں۔ اور اس میں آپ کے لیے، کیونکہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس میں کافی زیادہ علمی خدمت ہونے والی ہے، ایک ہی ویڈیو یا ایک ہی پلیٹ فارم پہ سب کو اتنا موقع ملے گا۔ بزنس کی، ایسٹرالوجی کی فورکاسٹ آج تک کبھی نہیں ہوئی اس طریقے سے پاکستان میں۔ اس سے ہمارے کاروباری حضرات یا بزنس کے جو لوگ ہیں، ایسٹرالوجی اس میں ان کو کیا ہیلپ کر سکتی ہے۔ معظم صاحب ماشاءاللہ ان کی کافی گرپ ہے ایسٹرو بزنس پہ کہہ سکتے ہیں آپ، یا ایسٹرو ٹریڈنگ کی جو ٹیکنیکس ہیں اس پہ، اور ڈاکٹر ربینہ صاحبہ ہمیں جاتے جاتے جو بتا رہی ہیں، یہ بھی ایک ہمارے لیے جو ہے جاتا جاتا دسمبر کیسا ہوگا۔ اور اب آپ کے میں سوال کی طرف آتا ہوں، کیونکہ یہ بڑا اس کو سمجھنا اتنا ایزی نہیں ہے جتنے آسانی سے آپ نے اس کو بیان کر دی ہے۔ یہ نیکسس جو ہے سمجھنے کے لیے کہ یہ ہوا کیا ہے، اس کے لیے دو کردار بڑے اہم ہیں، جس میں ایک آرمی چیف کی لیٹسٹ ملاقات ہے، اور لیبیا کے ساتھ ڈیفنس کے قریب معاہدے اور اس کی جو پیش رفت ہونے جا رہی تھی، اور ان کو گن گفٹ کرنا، پلس ترکی سے واپسی پہ ان کا یہ سارا معاملہ ہونا۔ یہ دو انڈیکیشنز ہیں۔ یہ ایکچولی نیتن یاہو کی طرف سے بھیجا گیا پیغام ہے ٹوارڈز آل مڈل ایسٹرن اور یہ افریقن کنٹریز کو، کہ ان کے اتنا زیادہ قریب جاؤ گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے کیا۔ اس کی ریزن ہے، ابھی پچھلے دنوں جب ترکی نے شام میں انویژن کا پیغام دیا کہ الجولانی کے پیچھے ہم اس کی بیکنگ کے لیے جا رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی اس کے بعد گریس کی سائڈ پہ نیتن یاہو جا کے گریس سائپرس کا پیکٹ کرتے ہیں، ڈیفنس معاہدہ کرتے ہیں، تاکہ ترکی اگر شام سے ادھر سے گھسے گا تو ترکی کے جو سائپرس اور گریس کی سائڈ سے جو تنازع ہے اس کو ہم ٹریگر کر دیں گے، اور اس کو دو سائڈ سے انگیج کریں گے یا انگیج ہونا پڑے گا۔ یہ اسٹریٹجی اس ٹائم کی ہاٹسٹ اسٹریٹجی چل رہی ہے کہ ایک سائڈ سے دشمن اگر برسر پیکار ہو تو اس کو دوسری طرف سے الجھا دو، جیسا انڈیا پاکستان کیس میں انڈیا نے کیا کہ ہم انڈیا کے ساتھ واٹر اس میں جا رہے تھے پانی کی جنگ میں، سیم ٹائم پہ ہمارے سر پہ طالبان کھڑے کر دیے گئے، اسی ٹائم ہمارا ویسٹرن سائڈ سے ہمیں انگیج کیا گیا۔ اچھا، اسی دوران پھر ہم نے بھی الٹا یہی ہوا کہ انڈیا ہم سے یہ کر رہا تھا، ہم نے اس کو بنگلہ دیش کی سائڈ سے انگیج کروا دیا۔ اور رائٹ ایگزیکٹلی یہ جو صورتحال ہے یہ رشیا اور یوکرائن معاملے میں بھی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ آپ کا جو امریکہ کا سمجھ لیں کہ جو چائنا کے اگینسٹ سپورٹ یا چیزیں تھیں وہ وینزویلا میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے، ایگزیکٹ سیم ماڈل کہہ لیں۔ تو اس ٹائم کا یہ ہاٹ اسٹریٹجی سمجھی جا رہی ہے کہ کسی بھی ملک کو ایک سائڈ سے نہیں، دو سائڈ سے پھر اس کو وار میں دھکیلا جائے، تاکہ بڑی آسانی سے آپ لوگ اس کو انگیج کر لیں۔
تو ترکی کے لیے جال جو بچھایا جا رہا تھا اس میں ترکی کیونکہ ابھر کے سامنے آ رہا تھا، اس کی بھی تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ عرض کر دیتا ہوں. آپ کے اور طالبان کے درمیان میں مذاکرات ترکی، جبکہ قطری پیچھے ہو گئے، باقی سب لوگ پیچھے ہو گئے، ترکی نے پھر بٹھایا، ترکی اس میں بھی انوالو. ایران کے ساتھ ابھی پچھلے دنوں انہوں نے اپنے معاملات ٹھیک کیے، چیزوں میں آگے بڑھے، ابھی دورے بھی ہوئے ایک دوسرے کے. وہ بھی یوکرائن رشیا کے درمیان میں بھی جب زیلنسکی لاسٹ ٹائم ناراض ہو کے نکلا ہے کہ پیوٹن نہیں آیا، وہ بھی ترکی میں. تو ترکی اس خطے میں ایکچولی اپنی چودراہٹ وہی 1924 کے بعد سے جو اس سے چھن گئی تھی اسی کو ریسٹور کرنے چاہ رہے ہیں، اور وہ اپنی ان معاملات سے نظر بھی آ رہا ہے. اور شام کے معاملے میں پھر اس کا ہاتھ، الجولانی کی جو بیکنگ ہے. تو اس سب سے لگ رہا ہے کہ یہ میسج ایکچولی دیا گیا ہے ان تمام مڈل ایسٹرن کنٹریز کو اور لوگوں کو کہ ہم ان کے پاس جانا، پاکستان سے ڈیفنس پیکٹ کرنا، ترکی اور پاکستان کیونکہ آپس میں بڑے الائڈ چلے آ رہے ہیں. اب انڈیا وار میں بھی بڑے اکٹھے تھے، مددیں ہوئی، جہاز دیے گئے، ایون ہماری ایئر فورس اس کو وہ کر رہی ہے. تو یہ ایک اصل میں پاکستان ترکی کی محبت، یا جو ان کے اگلے اپ کمنگ کسٹمرز ہیں یا کلائنٹ ہیں یا جو لوگ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، یہ ان کو جواب دینے کے لیے کوا ٹانگا گیا ہے. تو لیبیا کے جی جی آرمی چیف کا کہنا جو ہے وہ سمجھیں ان اپ کمنگ جو کلائنٹس ہیں پاکستان اور ترکی کے، ان کے لیے ایک کوے کا رول ہے. تو بس یہ اتنی سی اس کی بات ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی وہ نہیں ہے. اسپیشلی ترکی کو میسج جو جانا ہے وہ انہوں نے شام اور اس کے جو بھی معاملات میں انوالومنٹ ہے اس کے لیے انہوں نے اس کو گریس اور سائپرس کی طرف سے دکھا دیا معاہدہ کر کے. بس یہ صورتحال ہے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے گائیڈ کیا. اچھا سر، ایک اور جو برننگ ٹاپک ہے اس وقت ہمارے ملک پاکستان میں، وہ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے سے بھی آپ تھوڑا سا ہمیں 2-4 منٹ میں اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کر دیں کہ یہ جو دسمبر کے لاسٹ ڈیز ہیں، ویسے تو آپ نے ملٹی ٹائم اس حوالے سے بتایا ہے، لیکن میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ جو کرنٹ سچویشن آپ اسٹرالوجی کی نظر سے جو دیکھ رہے ہیں تو اس حوالے سے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. دیکھیں ابھی لوگ جو سننا چاہتے ہیں اس طرح کا تو میرے پاس کوئی مواد ایز سچ نہیں ہے. عمران خان کے لیے یہ ٹائم ٹفسٹ بتایا تھا، اور رائٹ ایگزیکٹلی چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں اور سب کچھ اسی طرف ڈیولپ ہو رہا ہے، اور ان کی سزاؤں کو لے کے یا معاملات کو لے کے. لیکن یہ ایک امید باقی ہے کہ 29 دسمبر میں کافی تبدیلی ہے چارٹ میں. تو ذرا یہ پروگرام ان کا کریں گے ہم 29 دسمبر کو انشاءاللہ اپنے اس ایسٹرو ایشیا پہ ایک فل فلج بڑا شو کریں گے، جس میں ہم بڑی ڈیٹیل سے عمران خان کے سارے جو اسینڈنٹس ہیں، جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے، یا جو بھی برتھ چارٹس ہیں، کیوں فرق آتا ہے، کیوں کیا، اس پہ ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. اور تیسرا کوشچن یہ ہے سر کہ پی آئی اے کی نجکاری ہوئی ہے، اس کے اوپر بہت لوگ بہت سارے تبصرے کر رہے ہیں. تو سر آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ حکومت کوئی بھی جب وہ پرائیویٹائز کی طرف جاتی ہے تو وہ ایکچولی اپنی انکمپیٹنس شو کرتی ہے. مطلب اب وہ پرائیویٹ عارف حبیب کو اچھا سی او مل جائے گا، آپ کی حکومت کو ایک اچھا سی او نہیں مل سکتا. اس کو اچھا ڈائریکٹر یا وہ مینیجر مل جائے گا، آپ کو نہیں ملا. بھئی کمپنیاں بذات خود کو دیواریں یا ان کے فنانشلز تو نہیں ہوتی. کمپنیاں ظاہری بات ہے انسان چلاتے ہیں، مینیج کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اعتراف ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا اپنی نیگلیجنس کا، کہ مطلب کیا مسئلہ ہے. وہ اس کی ایچ آر پالیسیز یا اس کا جو ہیومن ریسورس کا جو مینیجر ہوگا عارف حبیب کا، وہ زیادہ اچھا سی او لے آئے گا کہیں سے. جو یہ ملک جو بڑی گورنمنٹ جو بہت زیادہ با اختیار ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں ان ٹرمز آف انگیجمنٹس، اس کو کیا پرابلم ہے کہ اس کو بندہ نہیں ملتا کہ وہ ایئر لائن چلا دے. پوری دنیا میں بزنس انڈسٹریز جو ہوتی ہیں، بزنسز میں آپ دیکھیں لوگ سی او بدلتے ہیں، سی او آتے ہیں کہانی بدل دیتے ہیں، کمپنیوں کو کہاں کا کہاں لے جاتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے، کوئی فوجیں تو نہیں چاہیے ہوتی اس کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی دو باتیں، اپنی انکمپیٹنسی کو فوراً مان لینا، اور پھر مسلسل جو حکومت بھی آئی، پی آئی اے کی بات ہوئی، ہر دور میں ہوئی، مسلسل ڈاؤن فال، مسلسل قرضہ.
مطلب اب آپ بتائیں بھی سواری تو جا رہی ہے، پیسے دے کے جا رہی ہے، تو پھر گھاٹے کدھر سے آ رہے ہیں؟ کون ٹکٹ کے بغیر کوئی آپ لے جاتے ہیں؟ مطلب پورے اس خطے کی ایئر لائنز کو ٹرینڈ کرنے والی ایئر لائن، جس کے ذریعے لوگوں نے سیکھا، مڈل ایسٹرن کافی یہ ساری ممالک نے، اور اس کو اس طرح سے کیا. تو یہ ایک بات تو پہلی ہے کہ ان کی انکمپیٹنسی کے ہم اچھا سی او لگا کے اس کو مینیج نہیں کر سکتے. تو بھائی اگر تم ایک عام سی جہاز کی کمپنی چلا نہیں سکتے، ایک عام جہاز کی کمپنی جس کو کامیابی سے، جیسے کہتے ہیں آپ لوگ، اس کو سکسیسفل نہیں کر سکتے، تو دنیا کے پاکستان کے جو گورننس کے باقی معاملات ہیں وہ بہت اچھے چلا لو گے. مطلب اس کا مطلب تیر تکے ہی ہے نا، کہیں لگ گیا، جہاں لگ گیا، جدھر نہیں لگا وہاں نجکاری کر دو. انکمپیٹنسی ہے نا. اب عارف حبیب بھی تو کچھ کرے گا نا، وہ مٹی تو نہیں کھاتا. اس کے بعد دوسرا اینگل ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یا تو اس کے اندر کک بیک، کرپشن، واٹ ایور، کوئی بہت بڑا کھانچا ڈیفینیٹلی ہوگا جی، ایک جہاز کی قیمت پہ بیچ دی، یہ وہ اس طرح کی باتیں. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں گلے سے اتارنی تھی، کیونکہ 300 ارب یا جتنا بھی وہ اس کا خسارہ آئی جا رہا تھا، یا 600 سم تھنگ تو قرض ابھی چڑھا لی ہے. یہ سمجھ سے باہر ہے کہ پتہ نہیں مٹی کھاتے ہیں، یا جب سرکاری معاملہ آتا ہے تو کوئی عقلیں ماری جاتی ہیں. مطلب ایک مہینہ ایک کمپنی نہیں چل سکتی کسی کی بھی. آپ چلے دکان کریانے کی کھول دیں، مجھے 2 مہینے 3 مہینے ریسٹورانٹ کھول دیں، بھائی 1,00,000 2,00,000 10,00,000 20,00,000 کروڑ گھاٹا. اس کے بعد کوئی پاگل کا پتر ہی ہے نا اس کو 200 کروڑ تک لے جائے گھاٹے کو. تو ماشاءاللہ اس کا مطلب ہے کہ راج کے انکمپیٹنسی ہے، اور سالوں سے ہے، اور یہ ایسے ہی رہے گی، کیونکہ یہ حرکت بھی بتا رہی ہے کہ اب بھی ہم اپنی کوئی قابلیت شو نہیں کر سکے. جی بہت شکریہ سر، بہت شکریہ، آپ نے اس حوالے سے ہمیں بڑی ڈیٹیل انفارمیشن دی. اب میں میڈم ربینہ سے گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ربینہ صاحبہ آپ ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کریں. وہ دسمبر کا لاسٹ ویک ہے، یہ ہم سب لوگوں کی زندگیوں میں کیسا ہونے جا رہا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اینڈ آف دا ایئر، اینڈ آف دا منتھ، اینڈ 2025 کا آخری ہفتہ، اور ہم آپ کے لیے لینے جا رہے ہیں اس کی ساری معلومات جو پروردگار آپ کے لیے بہتر کرے. سو وی آر اسٹارٹنگ فرام ایریز. اب ایریز آپ کے لیے کیسا رہے گا جی؟ اس میں ہم کہیں گے کہ ان کا جو کیریئر ہے اس میں پریشر انکریز ہو سکتا ہے. اتھارٹی میں ان کی پیشنس کا بھی ٹیسٹ ہوگا، جو کہ انہیں بڑے صبر سے کام کرنا ہوگا. اچانک ایکسپینسز آن ٹریول اور لیگل میٹرز کے اوپر بڑھ سکتے ہیں. اس میں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کس طرح اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ہیلتھ کے معاملات میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی، اور نیند، ایسیڈیٹی، سٹریس، ان معاملات میں آپ کو ذرا زیادہ دیکھنا ہوگا کہ اپنے آپ کو ڈسپلن رکھیں. فارن کانٹریکٹس باہر کے ملکوں میں مکس ریزلٹس دیں گے، اور آپ کو اوائڈ کرنا ہے آرگومنٹ سے ود سینئرس اور فادر فگرز کے ساتھ، اور انشاءاللہ ایوری تھنگ ول بی گڈ. آگے آ جائیں جی ٹورس کے لیے فائنینشیل پلاننگ امپروو ہو سکتی ہے. ہڈن گینز آ سکتے ہیں آپ کے اس دفعہ. گڈ. اینڈ ایموشنل ٹرانسفارمیشن کا ویک ہے. اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتا ہے. پارٹنرز میں آپس میں تھوڑا بہت کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کا خیال رکھیں، احساسات کا خیال رکھیں. روحانیت میں آپ کو اس وقت انکریز آئے گا، اور اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا. ہو سکتا ہے آپ کوئی وظیفہ وغیرہ بھی کریں اور اس طرف آپ کا رجحان بڑھے، لیکن آپ اوائڈ کریں انویسٹمنٹس، اسپیشلی رسکی انویسٹمنٹ. سوچ سمجھ کے پیسہ لگائیں، سوچ سمجھ کے کام کریں. جیمنائی میں ریلیشن شپ میٹرز جو ہیں وہ ڈومینیٹ ہوں گے اس ویک میں. کاروبار میں پارٹنرشپ جو ہے اس میں ڈیلیز آئیں گے، آپ کو ڈیلیز فیس کرنے پڑیں گے. لیگل اینڈ کانٹریکچوئل میٹر جو ہیں وہ آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کے سائن کریں.
मेंटल ओवर थिंकिंग और इस जैसी ज़हनी परेशानियों में अवॉइड करें, अपनी बोलने से पहले सोचें और फोकस करें बैलेंस पे, ना कि कंट्रोल पे। कैंसर, इनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा अचानक इंक्रीज हो जाएगा। हेल्थ रूटीन में आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अपने आप को हेल्दी रूटीन की तरफ रखें। ऑफिस पॉलिटिक्स आपकी बड़ी वाज़ेह होगी और उसमें आपको इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स एंड ड्यूज़, आपको उनकी तरफ तवज्जो दें और उन्हें क्लियर करने की कोशिश करें। गुड टाइम है टू रिकग्नाइज लाइफ हैबिट्स, रीऑर्गेनाइज करें अपनी हैबिट्स को और हेल्थ की तरफ तवज्जो दें। जी, लियो हजरात के लिए है कि क्रिएटिविटी इनकी इंक्रीज होगी, लेकिन इमोशनल अप एंड डाउन होगा और रोमांस के मामलों में कंफ्यूज होंगे और पुराने मामलात दोबारा उभरने की भी चांसेस हैं इसमें। बच्चों और तालीम के मामलात में इनको बड़ा सब्र और बर्दाश्त से काम लेना पड़ेगा। अवॉइड स्पेकुलेशंस एंड गैम्बलिंग, क्या सराइयाँ ना करें, जुआ सिट्टा इसमें पैसे लगाते वक्त कई बार सोचें। रूहानियत की तरफ आपको सीखने में फ़ायदा होगा। जी, वर्गो हजरात के लिए यह है कि घर प्रॉपर्टी के मैटर्स में आप इस वक्त बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं और फैमिली डिस्कशंस आपकी सेंसिटिव हो सकती हैं, उसमें आप लड़ाई झगड़े से परहेज ही करें तो अच्छा है। मेंटल रेस्टलेसनेस आपको हाई हो सकती है, अवॉइड करें प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को। वो फैमिली डिस्प्यूट्स भी फैमिली डिस्प्यूट, अवॉइड प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। इस दफ़ा वर्गो आपके लिए सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो अवॉइड करें। गुड टाइम फॉर इनर हीलिंग। सो आपका चूँकि रेस्टलेसनेस है तो आप दुआए काब का विर्द कर सकते हैं। आप अपने आप को मुख्तलिफ रूहानी उसकी तरफ लगाएं। जी जनाब, लिब्रास के लिए है कि शॉर्ट ट्रेवल्स आपके कम्युनिकेशन इंक्रीज होगी, शॉर्ट ट्रेवल्स आपको आ सकते हैं, कहीं छोटा मोटा सफ़र कर सकते हैं। बहन भाइयों में इश्यूज थोड़े बहुत होंगे, वो आप बड़ी खुश असलूबी से निमटने पड़ेंगे। बिजनेस मार्केटिंग में आपको अपने आप को थोड़ी सी तसहीह करनी पड़ेगी। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, रीचेकिंग करें और उसमें ध्यान से इस पे तवज्जो दें। करेज आपकी इम्प्रूव आफ्टर मिड वीक, इसमें आपको थोड़ा सा हौसला हो जाएगा। 2-4 दिन इस हफ्ते के गुजर जाएंगे तो बाद में आप अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। दैट वुड बी गुड। जी स्कॉर्पियो हजरात, फाइनेंशियल कॉशन रिक्वायर्ड होगी आपके लिए। इखराजात में आप एहतियात बरतें और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जो हैं उनमें भी आपको सोच समझ के खर्चा करें। स्पीच बोलने में बिल्कुल एहतियात करें, बहुत एहतियात से सोच के बोलें। फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी बढ़ जाएंगी और फोकस करें सेविंग्स पे, लग्जरी पे नहीं। अपने आप को खुश रखें और बचाएं, बचत करें। जी जनाब, सेजिटेरियस हजरात आ गए। आइडेंटिफाई एंड कॉन्फिडेंस, आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस को आपका टेस्ट्स हैं, आपको अपने आप का ही टेस्ट देना पड़ेगा। गुड। फिजिकल एनर्जी फ्लक्चुएट करेगी, आप कभी अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे और कभी अपने आप को वीक फील करेंगे। नए प्लान्स आप स्टार्ट करेंगे बट मैच्योर एंड स्लोली। तो अवॉइड करें ईगो क्लैशेस, लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन रखें, इसी में आपकी कामयाबी है। विश यू गुड लक। कैप्रिकॉन्स मेंटल स्ट्रेसेस एंड ओवर थिंकिंग आपकी इस दफ़ा इंक्रीज हो सकती है। एक्सपेंसेस आपके बिहाइंड द सीन्स बढ़ सकते हैं। नींद आपकी भी डिस्टर्बेंसेस पॉसिबल हैं उसमें। और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, ये आपको कल के दिन में भी बताया था, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आपको हेल्प करेंगी। दुआए काब आपको हेल्प कर सकती है, मुख्तलिफ वजीफ़े आप कर सकते हैं। परवरदिगार आपके लिए बेहतरी करे। और अवॉइड सीक्रेट एनिमीज और गॉसिप्स, इन चीज़ों से आप परहेज़ करें, परवरदिगार आपके लिए बेहतरी लाएगा इंशाअल्लाह ताला। एक्वेरियस हजरात सोशल सर्कल रीशफल करें।
آپ ان میں دوستوں میں احباب میں تھوڑی سی چینجز لاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گینز آپ کے ڈیلے ہو سکتے ہیں لیکن ہوں گے آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی۔ ایلڈر فرینڈس کی سپورٹ رہے گی آپ کو، اور لانگ ٹرم گولز آپ کے ریوائز ہوتے رہیں گے۔ اوائڈ اوور ایکسپیکٹیشنز، زیادہ امیدیں زیادہ ڈپریشن، اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور پروردگار آپ کے لیے بہتر کرے۔ پائسز حضرات، جی جوپیٹر حضرات، کریئر ریپوٹیشن سینسٹیوٹی ہے، آپ کی ریپوٹیشن کو اپنا احتیاط سے چلیں، اپنے آفس ورک میں بزنس میں دھیان دیں۔ اتھارٹی پریشر آپ کا بھی انکریز ہو سکتا ہے، اور مدر کی ہیلتھ کی طرف دھیان دیں، اور ایموشنل میٹرز جو ہیں آپ کے اپ اینڈ ڈاؤن ہو سکتے ہیں۔ پبلک امیج میں آپ کو بڑی کیئر کی ضرورت ہے، اور ایتھیکلی اسٹے کارما ویری ایکٹیو۔ یہ وقت وہ ہے جس وقت آپ کو کارمک ڈیٹ کلیئر کرنے کا۔ تو یہ تھا ویئرس اس سال کا آخری ہفتہ اور اس سال کے آخری مہینے کا 2025 کا لاسٹ ویک۔ پروردگار آپ سب کے لیے بہتری کرے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ تھینک یو سو مچ، اسٹے ٹیونڈ، تھینک یو۔ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور آپ کو گائیڈ کر رہی تھیں کہ دسمبر کا آخری ہفتہ آپ سب لوگوں کے لیے کیسا رہنے والا ہے، اور ماشاءاللہ سے سارے کے سارے زوڈیک کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا ہے یہ بھی، اور آپ سب لوگ اس کو سن سکتے ہیں اور اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ ان کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں یوکے سے معظم صاحب ہیں، ماشاءاللہ سے خود بھی بزنس مین ہیں، اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ یہ آسٹرو بزنس اینالسٹ ہیں، یعنی کہ خود بھی جو بزنس کرتے ہیں وہ اسٹرالوجی کی روشنی میں کرتے ہیں۔ معظم صاحب، میں آپ سے اس وقت جو پوری ورلڈ وائڈ آپ دیکھتے ہیں کہ بزنس انڈسٹری ہے، وہ اس کا مطلب اس میں جو اتار چڑھاؤ ہے، اس کے حوالے سے آپ ہمیں گائیڈ کریں سر۔ اور دوسرا یہ کہ 2026 کا جنوری، بہت سارے لوگ ہمارے ابھی سال کا اختتام، بہت سارے ان کا مطلب کچھ کا خوشیوں میں گزرا ہوگا، کچھ کا غم میں گزرا ہوگا، کسی نے بزنس میں لاس کیا ہوگا، کسی نے بینیفٹ اٹھایا ہوگا۔ اس ایک ایسے ٹائم پہ جب ہمارے پاس صرف اس سال کے صرف چند دن رہ گئے ہیں، 7 دن رہ گئے، ایک ہفتہ رہتا ہے، تو کچھ لوگ ڈیزائن کر رہے ہوں گے 2026 کو، تو آپ ان کو کس طرح سے گائیڈ کریں گے؟ اور سر یہ کائنڈلی بتائیے گا کہ جو لوگ 2026 جنوری 2026 کے حوالے سے بزنس پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کائنڈلی سر ان کی رہنمائی کریں۔ اوور ٹو یو سر۔ السلام علیکم، السلام علیکم، بہت شکریہ۔ تو آج ہم بات کریں گے جنوری 2026 تجارت کے حوالے سے، انڈسٹری سیکٹرز، خاص انڈسٹری سیکٹرز کے حوالے سے کیسا رہ سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے یو ایس ڈالر، امریکن ڈالر کے حوالے سے، جو کہ ورلڈ ریزرو کرنسی ہے۔ تو جنوری 2026 میں ہم ڈالر کو جو ہے وہ کمزور دیکھتے ہیں، خاص طور پہ سونے کی نسبت۔ اس کی کچھ جو بنیادی وجوہات یہ بھی ہیں کہ فیڈرل ریزرو، جو کہ ان کا ایک سینٹرل بینک ہے، انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کی کٹوتی کی دسمبر میں، اور یہ ایک ڈوش سٹیٹمنٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جسے مارکیٹ لے رہی ہے۔ اس کی ایک یہ بنیادی وجہ بن سکتی ہے، اور اس کے ایسٹرو ایسپیکٹ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ڈالر کو ہم جو ہے وہ کمزور دیکھتے ہیں، خاص طور پہ سونے کی نسبت، اور سونے کو جو ہے مستحکم دیکھتے ہیں، اور اس کا جو ہے ایک اسٹرانگ ٹرینڈ جو ہے وہ جنوری 2026 کے اندر بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور اگر اس کے جو ہم پلانیٹری ریزنز کو دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے وہ ریٹروگریڈ ہے جیمنائی میں، جو کہ بتاتا ہے کہ جو کرنسی کی جو اسپیکولیشن ہے یا ٹریڈنگ ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی کلیئر ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں اور جو تجارتی ادارے ہیں، وہ ایک سیف ہیون جو کہ گولڈ ہے اس کو زیادہ پسند کریں گے۔ تو اس کے اندر ہم جو ہے فلوز کو جاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سورج جو ہے وہ کیپریکون میں ہے، سن جو ہے وہ کیپریکون میں ہے، اور جو بہت ساری ملکوں کی حکومتیں ہیں وہ بھی اپنی جو ان کی ریزروز ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر سیف ہیون کو دیکھیں تو وہ بھی سونا ہی نظر آتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم جو ہے سونے کو جنوری 2026 میں کافی اچھا پرفارم کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور جو ڈالر ہے اس کو ہم جو ہے کمزوری کی طرف ہی دیکھتے ہیں۔ اگر تو ہم سلور کی بات کریں، جس نے دسمبر 2026 میں سلور نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی ہے، سلور سے مطلب چاندی، لیکن 2026 میں سونا جو ہے سلور سے زیادہ اچھا پرفارمنس دیتا ہوا نظر آتا ہے جنوری 2026 میں، اور سلور کا ٹرینڈ جو ہے وہ ایک سائیڈ ویز ہمیں نظر آتا ہے۔ تو
سونا جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر جو ہے پھر آگے چلیں تو ہم دیکھتے ہیں آئل اینڈ گیس کو. تو آئل اینڈ گیس سیکٹر جو ہے اس میں ہمیں کافی اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے, کافی وولٹیلیٹی نظر آتی ہے, لیکن مستحکم ہوتا بھی نظر آتا ہے. تو اس کے اندر ہم جو ہے کافی سپائکس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں, پرائس جو ہے ایک دم اوپر جا سکتی ہے, نیچے آ سکتی ہے, کافی وولٹیلیٹی. جیو پولیٹیکل ایونٹس جو کہ اسامہ صاحب نے اپنی شروع میں بھی بتایا ویڈیو کے, وہ آپ کے سامنے ہیں, آپ جانتے ہیں, تو وہ جو ہے ان کو اس سیکٹر کو امپیکٹ کریں گے ہی. اگر پلانیٹری پوزیشنز کی بات کی جائے تو مارس جو ہے وہ ہے سیجیٹیریس کے اندر, تو یہ جو ہے دکھاتا ہے فورن کانفلکٹس کو, اور سپلائی چین جو ہے اس کے اندر کوئی ڈسرپشن یا اس قسم کی انگزائٹی کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر جو ہے کسی قسم کا رکاو آ سکتا ہے, جو کہ آئل اینڈ گیس یا خاص طور پہ جو کروڈ آئل کی قیمتیں ہوتی ہیں اس کے اندر اچھال یا اس کو نیچے بڑی تیزی سے وولٹیلیٹی لا سکتا ہے. اسی طرح سیٹرن جو ہے وہ ہے پائسس کے اندر, یہ بتاتا ہے کہ جو شپنگ اور جو سی روٹس ہیں اس کے اوپر بھی پریشر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو آئل ہوتا ہے, جو کروڈ آئل ہے, اس کو شپ کر کے لے جایا جاتا ہے, وہ سی روٹ سے جاتا ہے. تو جب ان روٹس کے اوپر پریشر ہوگا تو اس کی جو پرائسز ہیں عالمی منڈی میں ان پہ بھی اس کا بہت فرق آئے گا. اور جو ہے راہو وہ ہے ایکویریس کے سائن میں, جو کہ بتاتا ہے کہ سڈن ایونٹس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو سڈن نیوز بیسڈ پرائس جمپس ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں اس انرجی مارکیٹس کے اندر. تو یہ کافی جو ہے وولٹائل رہیں گی جنوری 2026 کے. اگر ہم بات کر لیں الیکٹرک کارز کی, الیکٹرک وہیکلز کی, تو یہ ایک بہت انوویٹیو ٹیکنالوجی ہے جو کہ کافی عرصے سے ایک ٹرینڈ اس کا چلتا آ رہا ہے. تو اس کی انوویشن اور اس کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ تو بہت اسٹرانگ رہے گی, لیکن جو اس کی جو خرید و فروخت ہے ان گاڑیوں کی وہ جنوری 2026 کے اندر جو ہے وہ سلو دیکھی جاتی ہے, کہ اس کے اندر جو ہے ابھی اتنی تیزی نہیں آئے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ سال جوں آگے بڑھے اس کے اندر ہم جو ہے تیزی دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کی جو ٹیکنالوجی ہے اور جو انوویشن اس میں ہو رہی ہے وہ کافی اس کے اندر امپرومنٹ ہے, تیزی دیکھی جا رہی ہے, لیکن ابھی اتنی اس کی سیلز نہیں بڑھ رہی. تو پلانیٹری پوزیشنز کے حوالے سے دیکھا جائے تو راہو جو ہے وہ ایکویریس کے اندر ہے, جو کہ ایک جو ہے ٹیکنالوجی انوویشن کو بتاتا ہے. اور راہو جو ہے یہ تقریباً دسمبر کی کچھ تاریخوں تک 2026 تک رہے گا. تو یہ ایک ٹرینڈ اس قسم کا ہمارے سامنے رہے گا 2026 میں دسمبر کی تاریخوں تک. اور مرکری جو ہے وہ ہے سیجیٹیریس میں, جو کہ بتاتا ہے کہ کچھ جو ہے نا ریگولیٹری مشکلات کا سامنا ہو سکتا ہے. یہ بہت انوویٹیو سیکٹر ہے, تو اس کے اندر کچھ ریگولیٹری ایسے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں جو یہ مینوفیکچررز ہیں یا ایون امپورٹرز ہیں جن کو ان کو حل کرنا ہوگا, اور اس کے بعد پھر ہم تیزی دیکھ سکتے ہیں. اور اگر اس کو لگژری سائڈ پہ دیکھا جائے, چونکہ کچھ الیکٹرک کارز ہیں وہ بہت لگژریس ہیں, ایسے اس کے اندر جو ہے میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی, تو جو وینس ہے وہ کمبسٹ ہے جنوری میں, اس وجہ سے اس کے اندر بھی جو ہے ہم تھوڑا سلو ڈاؤن دیکھتے ہیں. ایسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ لیکن جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے اس کی وہ تیز رہے گی اور اسٹرانگ رہے گی, لیکن سیلز جو ہیں وہ ڈیلیڈ ہیں. اگر ہم دیکھ لیں روبوٹکس, آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور آٹومیشن کی, تو یہ جو ہے مہینہ جنوری 2026 کا یہ اس کے لیے بہت اہم ہے, اور بہت جو ہے یہ اس کے لیے اسٹرانگ بھی ہے. اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کافی ایسی خبریں آ سکتی ہیں اس حوالے سے کہ کافی اس کے اندر جو ہے جدت آئی ہے, نئی قسم کی ٹیکنالوجیز ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. اور اگر اس کو پلانیٹری ریزن سے دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا راہو جو ہے وہ ایکویریس میں ہے, تو یہ جو ہے نا بتائے گا ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ایک جو ہے ڈومیننس کو شو کرے گا کہ اس فیلڈ کے اندر جو جدت آ رہی ہے اور جو جدید چیزیں اس میں سے ہمارے سامنے اب جو ہے آنا شروع ہوں گی. اور اس کے اندر جو فزیکل روبوٹکس والی سائڈ ہے اس میں سے ہمیں مزید جو ہے نئی انوویٹیو چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے میں نے روبوٹکس کا ذکر کیا, تو جو سیٹرن ہے وہ پائسز میں ہے, تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں سے کافی جو ایسی نئی ٹیکنالوجی لے کر آئیں گے جس کے اندر جو روبوٹس وغیرہ آئیں گے وہ کافی ہیومن لیبر, جو کہ کافی لیبر انٹینسیو کام ہے, ان کو بھی آٹومیٹ کرنے میں مدد کریں گے. تو یہ بھی اسپیکٹ ہے کہ کچھ جو ہماری نارمل چیزیں جو اب ہم ہیومنز یا انسان جو کر رہے ہیں وہ اب روبوٹس
جو ہے وہ ٹرین ہو جائیں گے اتنے کہ وہ کام کافی اچھے طریقے سے کریں گے. تو یہ ہیومن لیبر جو ہے اس میں کچھ ڈسرپشن آنے کے بھی چانسز ہیں. اور چونکہ جوپیٹر ریٹروگریڈ ہے جیمنائی میں, تو یہ ایک جو فیز ہوگا نا, یہ تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وولٹائل ہے, چونکہ اس میں کافی ایکسپیریمنٹیشن بھی ہو رہی ہے, لیکن یہ ایک ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئے گی. جیسے میں نے کہا کہ آٹومیشن آ رہی ہے, روبوٹس آ کے وہ کام کریں گے جو کہ ابھی انسان کر رہے ہیں. تو اس کے اندر جو ڈسپلیسمنٹ اور ریپلیسمنٹ کا جو فیکٹر ہے اس سے تھوڑی سی ڈسرپشن رہنے کے بھی چانسز ہیں. تو اگر تو ہم تجارتی بات کریں اور سٹاک مارکیٹ کی بات کریں, تو جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ریلیٹڈ سٹاکس ہیں, خاص طور پہ ایسی انوویٹیو کمپنیز جو کہ کام کر رہی ہیں فزیکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پر, روبوٹکس میں, ان کی جو شیئر پرائسز ہیں ان کا اچھے طریقے سے بڑھوتری دیکھی جا سکتی ہے جنوری 2026 کے اندر. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ موسم صاحب, آپ نے بڑا اچھے طریقے سے بزنس کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کیا. اور محمد اسلام علی خان صاحب, ڈاکٹر ربینہ صاحبہ, موسم صاحب, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور انشاءاللہ ناظرین آپ ہمارے ساتھ اس شو میں جڑے رہیں. ہم کوشش کریں گے کہ ہر شعبۂ زندگی سے جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں انشاءاللہ ہم سب سے ٹائم لیں گے. یقیناً وقت دنیا کی قیمتی ترین چیز ہے, اور آپ بڑا اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں پہ آئے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اور اس ویڈیو کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور لائک کریں, کمنٹ کیا کریں, اور بتایا کریں آپ کی جو بھی کیوریز ہوں, پرابلمز ہوں, کوسچنز ہوں, آپ ضرور آ کے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیا کریں. انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت 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 شکریہ. شکریہ. السلام علیکم.